رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا ہر صحابی حضور کی زیارت کرنے والا جس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ قرآن و حدیث کے قطعی دلائل کی روشنی میں جنتی ہے۔ اور امت کے ہزاروں غوث، کتب، ابدال، اولیاء مل کر بھی کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن صحابہ کرام میں بہرحال پھر ترتیب ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں ایک الگ ترتیب ہے کہ ان میں سے افضل کون، اور اس پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ خلفائے اربع سب سے زیادہ فضیلت تمام صحابہ میں سے، یعنی کم و بیش 1,24,000 کے قریب مسلمان اس وقت حضور کے صحابہ تھے جب حضور نے آخری خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ میدان عرفات میں آخری حج جب آپ نے کیا تو 1.25 لاکھ کے قریب مسلمان حضور کی زیارت کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سامنے کھڑے ہو کر حضور کے سن رہے تھے لوگ۔ تو یہ سب لوگ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اقدس ایمان کی نظر سے دیکھا اور ایمان پر ان کو خاتمہ نصیب ہوا، یہ صحابہ ٹھہرے۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ عظمت 4 صحابہ کی ہے، خلفائے اربع، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4۔ پھر ان کے بعد 10 مبشرہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے عطا فرمائی۔ ان 10 میں 4 تو یہی ہستیاں ہیں اور باقی 6، یعنی ان 4 ہستیوں کے بعد پھر وہ جو 10 مبشرہ میں باقی 6 صحابہ ہیں، پھر ان کی فضیلت ہے۔ 2 چیزیں آ گئیں۔ تیسری ہے کہ اس کے بعد جو جنگ بدر میں 313 صحابہ شامل ہوئے تھے، ان 10 مبشرہ کے بعد پھر اللہ نے ان 313 کو فضیلت عطا فرمائی۔ 4تھے نمبر پر صحابہ احد ہیں جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی، اور 5ویں نمبر پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں جو صحابہ شامل تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی، اور اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور سورہ فتح قرآن پاک کے 26 پارے میں اس پر پورا رکوع مکمل موجود ہے اس موضوع پر، سورہ فتح کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آگے تک۔ اور یہ جو اصحاب بیعت رضوان ہیں پھر ان کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد آگے پھر جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا ان کا مقام اور ہے، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ان کا مقام ان کے علاوہ ہے۔ تو یہ ترتیب ہے اللہ نے، اور اس کا قرآن پاک میں ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے والوں اور بعد والوں میں درجہ بندی خود اللہ پاک نے فرمائی ہے، خود مالک کریم نے فرما دی کہ جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں فرمایا ان کی شان کو بعد والے نہیں پہنچ سکتے۔ اس وقت بڑا مشکل کام تھا جب پورا مکہ مخالف تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی سیدھا سیدھا یہ تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کو اب اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا، کس درجے کا تشدد ہوگا، کتنا ظلم ہوگا، کہاں کافر پکڑ لیں گے، کتنا ماریں گے، کس طرح شہید کریں گے، یہ کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کلمہ پڑھنا تھا اس وقت۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، اللہ فرماتا ہے ان کا درجہ بعد والوں سے زیادہ اونچا درجہ ہے، وہ فضیلت میں اونچی شان رکھتے ہیں۔